السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، کئی دنوں سے میرے فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر میرے بہت سارے متعلقین کے میسج آ رہے تھے کہ پچھلے ہفتے ایک ریکارڈنگ دارالعلوم دیوبند کی درس گاہ سے وائرل ہوئی، جو کہ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی آڈیو ہے۔ دوران درس حضرت نے مولانا صاحب کے اوپر تھوڑا سا رد کیا، ان کا تعاقب کیا، اور بھوپال کے اجتماع میں مولانا صاحب نے علم اور کمائی، کسب معاش اور علم کے تعلق سے کچھ باتیں کہی تھی۔ ان باتوں کو ٹارگٹ کر کے مفتی ابو القاسم صاحب نے مولانا صاحب کے اوپر رد کیا۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے، رد ہونا بھی چاہیے۔ اصل میں 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر مجھے بہت سارے میسیجز مل رہے ہیں، بہت سارے لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ کہیے، اس پر کچھ ویڈیو بنائیے، لیکن 2-3 روز سے میں ذرا خاموش تھا کہ میں دیکھوں کہ پہلے سوشل میڈیا کے اوپر چل کیا رہا ہے۔ تو بہت سارے تحریریں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھی، اور جیسا کہ شورا والوں کی فطرت ہے، عادت ہے کہ مولانا صاحب کے خلاف تھوڑی سی بھی چیز ان کو اگر مل جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ زور و شور سے شیئر کرتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں اور مولانا صاحب کی گمراہی کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ بہرحال میرے ناظرین اور لواحقین کی درخواست کے اوپر یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کی آڈیو کے ساتھ ایک میسیج بھی چل رہا تھا۔ وہ میسیج کیا ہے میں ہو آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ مولوی صاحب کاندلوی نے دین میں کی تحریف، دارالعلوم دیوبند کے محتمین کا آیا واضح بیان۔ آج کے دور میں تعلیم و تعلم سنت کے نہج سے ہٹ گیا، دور نبوی میں طلبہ خود کی اور معلمین کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ مولوی صاحب کاندلوی، بھوپال اجتماع میں علماء کی مجلس۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے 1 فروری 2023 بروز بدھ کے درس بخاری کے دوران احادیث مبارکہ کی روشنی میں مولوی صاحب کے بھوپال اجتماع میں بیان کیے گئے اس نظریے کو 2 ٹوک الفاظ میں دین میں تحریف قرار دیا اور اس پر بہت افسوس کا اظہار فرمایا۔ درس کی آڈیو سماعت فرمائے۔ اب جیسا کہ نیچے تبصرہ لکھا ہے کہ درس بخاری کے درمیان مولوی صاحب کے بھوپال اجتماع میں کیے گئے بیان اور نظریے کو 2 ٹوک الفاظ میں دین میں تحریف قرار دیا اور بہت افسوس کا اظہار کیا۔ کیا لکھا ہے؟ احادیث کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ دوستو، یہ مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی درس بخاری کی آڈیو ہے۔ طلبہ نے اس کو ریکارڈ کر کے وائرل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک روایت جو کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ گھر میں چولہا سلگتا تھا یا نہیں سلگتا تھا، چولہا جلتا تھا یا نہیں جلتا تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ایک چاند چلا جاتا، دوسرا آتا، دوسرا جاتا، تیسرا آ جاتا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ چولہا نہ جلنے سے مراد کیا 3 2 مہینے تک اہل بیت اللہ کے نبی کے گھر کی مستورات، ازواج وغیرہ اور خود اللہ کے نبی فاقہ کرتے تھے؟ سوال ایک یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی نے جو حدیث مبارکہ جو پیش کی ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور مولانا صاحب نے جو روایت پیش کی ہے اس روایت کا ذکر اس آڈیو کے اندر نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا صاحب دامت برکاتہم نے بھوپال اجتماع میں جو روایت پیش کی وہ روایت بھی نقل ہو جاتی اور دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر دونوں روایتوں میں تطبیق دی جاتی، اور تطبیق دینے کے بعد اس کی تشریح کی جاتی عوام الناس کے سامنے یا طلباء کے سامنے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال ایک بات میں واضح اور کلیئر کر دوں کہ میں نہ مولانا صاحب کا رد کر رہا ہوں، نہ میں مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کا رد کر رہا ہوں۔ 2 دن سے سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اختلاف کا جو ماحول جو گرم ہے، اس میں ہر کوئی اپنی اپنی روٹیاں سیک رہا ہے۔ بہرحال اگر اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دیکھیں تو مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور مولانا صاحب نے جو روایت پیش کی ہے وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو روایت پیش کی ہے وہ روایت کس کتاب کی ہے۔ وہ کتاب ابو نعیم
اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب حلیۃ الاولیاء کی ہے، ایک کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس کتاب کے اندر وہ روایت موجود ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور اس روایت کو حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274 کے اوپر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کو عنوان دیا ہے الجمع بین الکسب والعلم، یہ عبارت ہے، اور اس عبارت کے اندر جو مدینہ کے انصار کے 70 لوگوں کا جو معمول تھا اس معمول کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آئیے چلیے پہلے دونوں روایتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ میں پھر سے ایک بات بتا دوں کہ میں یہاں پر کسی کا رد کرنے نہیں آیا ہوں، اور نہ میں یہاں پر کسی کی تائید کر رہا ہوں، بلکہ دونوں روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں، علماء اکرام بھی ہے، حوالے جات دیکھ لے اور خود تحقیق کر لے کہ آیا مولانا سعد صاحب اور مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم ان دونوں کے مابین اس دونوں روایتوں کو لے کے جو اختلاف ہوا ہے، انہوں نے اس سے جو معنی اخذ کیا وہ معنی کیا ہے، اور مولانا سعد صاحب اس سے جو معنی لے رہے ہیں، جو مطلب لے رہے ہیں وہ مطلب کیا ہے۔ میں عوام الناس کے سامنے دونوں مطلب رکھنے والا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے خدمت میں رکھوں گا کہ مدارس کا جو نظام جو چلتا ہے کہ طلباء اور معلمین کی کفالت کے اندر طلباء کا کوئی رول نہیں ہوتا، عوام کے چندے کے اوپر مدرسے کا نظام چلتا ہے، اس کے تعلق سے میں ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات نقل کروں گا کہ حضرت کا اس تعلق سے کیا موقف تھا۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ روایت کون سی ہے جو مولانا صاحب نے ذکر کی۔ آئیے پہلے اس روایت کو دیکھتے ہیں جس روایت کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الصحابہ کے اندر نقل کیا۔ وہ روایت ہے، باب بندھا ہے الجمع بین الکسب والعلم، حدیث انس فی جمع الصحابۃ بین الکسب والعلم، اخرج ابو نعیم فی الحلیۃ عن ثابت البنانی قال ذکر انس بن مالک رضی اللہ عنہ 70 رجلا من الانصار كانوا اذا جنهم الليل آووا الى معلم لهم بالمدينة ويبيتون يدرسون القرآن فإذا أصبحوا فما كانت عنده قوة أصاب من الحطب واستعذب من الماء ومن كانت عنده ساعة أصاب الشاة فاصلحوها فكانت تصبح معلقة بحجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر روایہ۔ یہ روایت ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں، کمائی اور علم کو جمع کرنا، ہو بہو حیات الصحابہ کی بات نقل کر رہا ہوں۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے 70 آدمی ایسے تھے جو رات ہوتے ہی اپنے ایک معلم کے پاس مدینے میں چلے جاتے اور رات بھر اس سے قرآن پڑھتے رہتے، اور صبح کو ان میں سے جو طاقت ور اور صحت مند ہوتے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور پینے کا میٹھا پانی بھر لاتے، اور جن کے پاس مال کی گنجائش ہوتی وہ بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بناتے اور گوشت کے ٹکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں پر ٹانگ دیتے۔ یہ روایت مولانا صاحب نے حیات الصحابہ سے نقل کی ہے۔ بہت سارے علماء اکرام کو یہ خدشہ لاحق ہوا، گویا کہ مولانا صاحب من گھڑت روایت بیان کر رہے ہیں، ایسی روایت بیان کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو روایت تو موجود ہے، جب حوالے جاتا ہے تو پھر تعویلات چالو ہو گئی کہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ طلباء نے اپنے معلمین کی کفالت اور ضروریت کا لحاظ کرنا چاہیے، لہٰذا شورائی علماء اپنے گروپوں کے اندر واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک میسج وائرل کر رہے ہیں تنزن۔ اب آپ خود اندازہ کریں یہ طنز، یہ استہزاء اور یہ مذاق یہ مولانا صاحب کا بنا رہے ہیں یا پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا رہے ہیں۔ حدیث کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب شورا والے میسج ایک چلا رہے ہیں، شورا کے علماء ہیں، کیا چلا رہے ہیں؟ کل سے ملک بھر کے جن اماراتی کیا میسج چلا رہے ہیں؟ ایک ضروری اعلان، کل سے ملک بھر کے جن اماراتی مراکز میں دینی مدارس چل رہے ہیں وہاں کے تمام طلباء صبح سویرے جنگل میں جائے، لکڑیاں چنے اور شہر کے بازار میں فروخت کرے اور اس کی آمدنی سے بکری خریدے، اس کا تازہ گوشت اساتذہ کے گھروں میں پہنچائے اور اس کے بعد ہی درسگاہوں میں شریک درس ہو، اس کے بغیر مطبخ سے کھانا نہیں ملے گا۔ اس تحریر پر حضرات محتمین کے دستخط کرائے اور مراکز کا اصول بنا کر نوٹس بورڈ پر آویزہ کرے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو کہتے ہیں قیاس مع الفارق، غیر مقلد جیسا قیاس کرتا ہے نا حدیثوں اور قرآنوں کی آیت سے، ویسا یہ قیاس کیا گیا ہے۔ دیکھیے اصل مخالفت جو ہوتی ہے نا، مخالفت اور تعصب، یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی کے معیار کو، علمی معیار کو گھٹا دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، لکڑیاں چن کر لانا، جنگل سے جا کر لانا، لکڑیاں لانا، اس کو بیچنا، اس کو پھر اس سے بکری خریدنا، اس کا گوشت آسان گھر میں پہنچانا، یہ اس رواج سے ہو بہو شکل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فقہاء اکرام نے، محدثین نے اس حدیث سے کیا مطلب نکالا؟ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے فمن کانت عندہ ساعۃ اصاب الشاۃ فمن کانت عندہ قوت اور ساعۃ سے حدیث کا مطلب یہ نکلے گا، وہ حضرات جن کے پاس گنجائش ہو، مال کی فراوانی ہو یا جسم کی طاقت وغیرہ ہو، صحت مندی ہو، وہ جا کر کیا کرے؟ انتظام کرے۔ ہمارے محدثین نے اس حدیث سے، اس روایت کا مطلب یہ لیا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر وہ لوگ جن کی آمدنی اچھی ہے، جو صاحب مال ہیں، جو صاحب حیثیت ہے، وہ کیا کرے؟ معلمین کی ضرورت کا لحاظ کرے۔ محدثین اس کا یہ مطلب لیتے ہیں، لیکن شورائے مولویوں نے حدیث کے الفاظ کو لے کر بطور مذاق کے اور بطور استہزاء کے وہ میسج بنا کر گروپ میں وائرل کرنا چالو کیا۔ یہاں پر میں اس کے دو جواب دوں گا۔ ایک تو جواب میں یہ دوں گا، احادیث کے اندر جو شکلیں آئی ہیں، کیا ان شکلوں کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے؟ میرا ایک سوال، پہلا سوال ہے یہ، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے پڑوسی کی خدمت کرو، وَلِلْجَارِ حَقٌّ، پڑوسی کا حق ہے۔ پھر ایک روایت کیا آتا ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کرو، پڑوسی کا لحاظ کرو، پڑوسی کی ضرورت کا خیال کرو، بکری کی خر سے کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی کے وہاں پر بکری کے خر کا ایک سالن بنا، اور اس خر کے سالن کو اس نے اپنے پڑوسی کو دیا، اور 40 گھر گھوم کر وہ پیالہ اسی گھر کے اندر آیا۔ ہر کوئی یہ سمجھتا رہا ہے کہ اس کی ضرورت میرے سے زیادہ پڑوسی کو ہے، اور پڑوسی کا لحاظ کرتے کرتے وہ پورا گھوم کر کدھر پر آیا؟ جہاں سے نکلا تھا وہیں پر آیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حدیث کے اندر بکری کے کھر کے سالن کا ذکر ہے، تو کیا شورائی مولویوں سے میرا یہ ایک سوال ہے، تو کیا آج کے زمانے میں بھی یہی شکل مقصود ہے کہ گھر کے اندر بکری کے خون کا سالن بنایا جائے اور اس سالن سے کیا کیا جائے؟ اپنے پڑوسیوں کا خیال اور لحاظ کیا جائے؟ کیا وہی شکل ضروری ہے؟ کیا وہی شکل مقصود ہے جو شکل حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے؟ پہلا سوال یہ۔ میں اسے بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث لے لو جو مولانا ابوالقاسم صاحب نعمانی نے اپنی درس کے اندر جو پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر کا حال ایسا تھا کہ کھانے کچھ ہوتا نہیں تھا، 2 کالی چیزوں کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ 2 کالی چیزوں سے مراد کھجور اور پانی۔ اب کیا یہی شکل مقصود ہے اور اسی شکل کا اتباع کرنا مقصود ہے کہ ہم بھی کیا کریں؟ فاقوں پر فاقہ کرتے رہے اور ہم گزارا 2 کالی چیزوں کے اوپر کریں، کھجور اور پانی کے اوپر؟ کہ یہی شکل مقصود ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو پھر یہ جو میسج جو بنایا گیا کہ امارتی تبلیغی مراکز میں جو مدارس چلتے ہیں، وہاں کے طلباء صبح جنگل میں جائے، لکڑیاں توڑ کر لائے، اس کو بیچے اور اس کی آمدنی سے بکری لائے، اس کو ذبح کر کے معلمین گھریں پہنچائے، یہ شکل کا جو تم مذاق اڑا رہے ہو، تو کیا یہی شکل مقصود ہے کہ انہی شکل کے مطابق عمل کیا جائے؟ کیا امت کے اوپر انہی شکل کے مطابق کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا امت کو انہی جو حدیث میں سیرت کے اندر اور صحابہ کرام زندگی کے اندر جو شکلیں موجود تھی، انہی شکلوں کے مطابق امت کو عمل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے؟ میرا یہ شورائے مولویوں سے ایک سوال ہے۔ دوسری بات، تو مذاق کس کا کر رہے ہو؟ مولا صاحب کا مذاق اڑا رہے ہو کیا، یا پھر حدیث رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ ذرا غور کرو ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اصل میں مولانا ابوالقاسم صاحب نعمانی، مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے جو روایت پیش کی، تو اس روایت کا جواب بھی آ چکا ہے مولانا محبوب صاحب لندن کی طرف سے۔ میں مولانا محبوب صاحب لندن کی جو تحریر جو آئی ہے اس کے جواب کے اندر وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں نے
مولانا محمود صاحب لندن سے کہا تھا کہ یہ آڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، اس کا کوئی جواب بنائیے۔ تو جواب کیا آیا دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم محترم جناب مفتی صاحب دام مجدہ، آپ نے آڈیو ریکارڈ کے ذریعے مولانا صاحب دامت برکاتہم کے ایک بیان پر رد عمل کے سلسلے میں معلوم کیا تھا۔ اس سلسلے میں چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، مفتی صاحب کی بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ طلباء و علماء کو اپنے ہاتھوں کی کمائی پر آمادہ کرنے کا نظریہ مولانا صاحب دامت برکاتہم کا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مرقدو کا ہے، جس کو حضرت نے اپنی شعر آفاق کتاب حیات الصحابہ میں الجمع بین العلم والکسب کے عنوان سے ظاہر کیا ہے۔ یہ جو نظریہ جو پیش کیا جا رہا ہے نا کہ مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ طلباء اور علماء اپنے ہاتھوں اپنی کفالت اور ضروریات کا لحاظ کریں، تو یہ نظریہ مولانا صاحب کا نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اسی نظریے کو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں۔ آیا اعتراض مولانا صاحب کے اوپر نہیں جاتا ہے، بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جاتا ہے۔ نمبر 2، مفتی صاحب نے فقط فاقوں کی روایت کو بیان کر کے ان تمام روایت کو نظر انداز کر دیا جس میں وسعتوں کا تذکرہ ہے۔ گویا مفتی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کبھی بھی گوشت وغیرہ نہیں ہوا، جبکہ علم حدیث سے واقف کاروں کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے نے گوشت بھی دیکھا ہے اور تناول بھی فرمایا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ جو مولانا مفتی القاسم صاحب کی جو آڈیو ہے، اس آڈیو کے اندر جو روایت پیش کی گئی ہے کہ 2 کالی چیزوں کے اوپر ہمارا گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی کے اوپر، تو وہ حالت استمرار اور دوام کی نہیں ہے۔ مطلب ہمیشہ اللہ کے نبی کا حال ویسا نہیں رہا، اور اللہ کے نبی کے گھرانے کا حال ویسا نہیں رہا، بلکہ مکی زندگی کے اندر جہاں پر بہت زیادہ غربت تھی، جہاں پر بہت زیادہ مخالفت بھی تھی اور غربت بھی تھی، اس زمانے کا وہ۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی مدینہ آ گئے تو بہت فراوانی ہوئی، بہت فراوانی ہوئی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت طبقات ابن سعد الطبقات القبریٰ لابن سعد کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر جب تشریف فرما ہوئے تو میں خود ایک خادم کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتا اور اللہ کے نبی کو تر و تازہ گوشت پیش کرتا، اس کے ساتھ کھجوریں ہوتی، زیتون ہوتا، اور اس کے ساتھ روٹی کا سرید وغیرہ ہوتا۔ یہ ساری چیزیں میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتا تھا، اللہ کے نبی اس کو تناول فرماتے تھے، اور یہ سلسلہ 6-8 مہینے تک کنٹینیو چلتا رہا۔ روایت ہے، وہ روایت جو میں آپ کو بتا دوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ ایک بڑا پیالہ بھیجتے تھے، جس میں گوشت، سرید، گوشت میں پکے ہوئے روٹی کے ٹکڑے، دودھ کا سرید یا سرکے اور زیتون کا سرید یا چربی کا پیالہ بھیجتے، اور زیادہ تر گوشت کا پیالہ ہی ہوتا۔ سعد کا یہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی چکر لگایا کرتا تھا۔ بحوالہ الطبقات القبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 441۔ یعنی یہ کھانا تھا جو مختلف ازواج کے لیے جایا کرتا تھا۔ بعض روایات میں ایسی بھی آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایسے دن بھر آتے رہتے تھے کہ کھانا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایسے دن بھی آتے تھے کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ روزانہ نہیں اکثر بھیجتے ہوں یا شروع میں بھیجتے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت کی وجہ سے، غریبوں کا خیال کی وجہ سے بعض اوقات انہیں غربا میں تقسیم کر دیتے ہوں، مہمانوں کو کھلا دیتے ہوں، اس لیے اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک روایت اور ہے، حضرت زید بن ثابت بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں قیام فرمایا تو آپ کے یہاں کوئی ہدیہ نہیں آیا۔ پہلا ہدیہ جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا وہ ایک پیالہ تھا جس میں گندم کی روٹی کی سرید، گوشت اور دودھ تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پیالہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس میں برکت ڈالے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا تو انہوں نے بھی اس میں سے کچھ کھایا۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ سعد بن عبادہ بھی ایک پیالہ لے کر حاضر ہوئے جسے ان کا غلام اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھا، وہ کافی بڑا تھا۔ میں ابو ایوب کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، میں نے ان کے ساتھ اس پیالے کا کپڑا اٹھایا تاکہ میں اسے دیکھوں تو میں نے سرید دیکھی جس میں ہڈیاں تھیں،
اس غلام نے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہم بنو مالک بن نجار کے گھروں میں رہتے تھے، ہم میں سے 3-4 افراد ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری کھانا لے کر حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرما ہوئے۔ ان ایام میں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت اسد بن زرارہ کا پیالہ ہر روز آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا رضی اللہ عنہما، اور اس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا، یہاں کچھ وضاحت بھی ہو گئی کہ شروع میں روزانہ کھانا آتا تھا، 7 مہینے تک باقاعدہ آتا رہا، اس کے بعد بھی آتا ہوگا لیکن شاید اس باقاعدگی سے نہیں۔ تو یہ جو روایت ہے سیرت کی، اصل میں علماء اکرام کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی ایک بات جب آتی ہے منظر عام پر جو ان کے علم میں نہ ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ یہ جو روایتیں میں نے پیش کی، ان روایتوں کے اندر مستقل اللہ کے نبی کے اندر کھانا بھجوانے کا ذکر ہے۔ تو وہ جو روایت جو مفتی ابوالقاسم نعمانی نے جو ذکر کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مکی زندگی کی ہو، اور مولانا سعد صاحب جو روایت پیش کر رہے وہ روایت مدنی زندگی ہو، اور مدنی زندگی کے اندر تو فراوانی ہوئی۔ لیکن یہ بات اور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، جو کچھ آتا تھا شام ہونے سے پہلے اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، صدقہ کر دیا کرتے تھے، یا پھر غریبوں کے اندر دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اس کو رکھتے نہیں تھے جمع کر کے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور یہ جو حالت جو بیان کی گئی ہے مدنی زندگی کے اندر، تو فراوانی تو بہت ہوئی، اس کی بہت روایتیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت تو بہت مشہور ہے، طبقات ابن سعد کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مولانا سعد صاحب جو نظریہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ اصل تعلیم اور تعلم سنت سے ہٹ گیا ہے، اس لیے طلبہ و معلمین کا مجاہدہ ناقص رہ گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ناقص رہ گیا ہے۔ اس پر میں 1-2 باتیں کہوں گا۔ اگر آج ہم مدارس کا حال اگر دیکھیں تو مدرسوں کے اندر چندہ ہوتا ہے، چندہ کون کرتا ہے؟ معلمین کرتے، طلبہ نہیں کرتے۔ اس زمانے کے اندر معلمین چندہ نہیں کرتے تھے، اور 70 آدمی جو اپنے معلمین کی کفالت ضرورت کا جو لحاظ کرتے تھے، وہ 70 ہی وہ کون سے تھے؟ وہ 70 صحابہ بھی، وہ 70 صحابہ کہہ لیں یا 70 طلبہ کہہ لیں، وہ طلبہ صاحب حیثیت، فمن کان عندہ سعۃ فمن کانت لہ قوۃ، یہ 2 الفاظ ہیں، سعت اور قوت کے الفاظ ہیں۔ مطلب جو صاحب حیثیت ہوتے تھے وہ اپنے اساتذہ کفالت کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے اندر ہمارے جو امیر زادے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں وہ بھی امدادی داخلہ لیتے ہیں، مگر اب مدرسے کے اندر وہ طلبہ بھی ہے جو صاحب حیثیت ہے، وہ کفالت کر سکتے ہیں، وہ اپنی فیس بھر سکتے ہیں، لیکن بھرتے نہیں، الا ماشاء اللہ، اکثر نہیں بھرتے الا ماشاء اللہ۔ بہرحال مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی حضرات جو چندہ کرتے ہیں، میں اس چندے سے بالکل خلاف ہوں، علماء کو چندہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ خود حضرت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العلم والعلماء میں لکھتے ہیں، اور العلم والعلماء اور ایسی بہت ساری مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں، اس کی تبویب اور تعلیق کا کام خود مفتی زید صاحب جو کہ شورا سے تعلق رکھتے ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد ہیں، انہوں نے کی ہے۔ مولانا اشرف صاحب ثانوی خود لکھتے ہیں العلم والعلماء صفحہ نمبر 400 پر، علماء کے چندے کرنے کا طریقہ۔ پس اول تو یہ چاہیے کہ علماء چندے کا کام ہی نہ کرے، اور ایسا نہ کر سکے تو کم از کم چندے میں استغنا ہی کا طریقہ اختیار کرے، کسی کے خوشامد اور للو پپو نہ کرے۔ بحوالہ انفاس عیسیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288۔ مولانا سعد صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، اصل استغنا کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ استغنا، اور مجاہدہ یہی ہے، تقوی اور مجاہدہ تو یہی ہے کہ علماء چندہ نہ کرے۔ مولانا سعد صاحب کے نظریے کی تائید، اور وہ مولانا سعد صاحب کا نظریہ بھی نہیں ہے، وہ نظریہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، اس کو نقل کرنے والے ناقل مولانا سعد صاحب ہے۔ تو مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ پس اول تو یہ چاہیے کہ علماء چندے کا کام ہی نہ کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے شیخ الحدیث بھی چندے کرتے نہیں کرتے۔ مدرسے کی نچلی کلاس سے نچلی کلاس سے لے کے اوپری کلاس تک سب کے سب اساتذہ کیا کرتے ہیں؟ چندہ کرتے۔ اگر چندہ نہ کرے تو مدرسے والے ان کو اپنے مدرسے میں نہ رکھیں۔ تو مولانا سعد صاحب کے نظریے کی تائید خود مولانا اشرف علی صاحب
حضرت تھانوی کے اس ملفوظ سے ہو رہی ہے۔ ایک اور ملفوظ میں ذکر کر دوں، اہل علم کے چندہ کرنے بعد اکابر کا ارشاد فرمایا، مولانا سعد صاحب کا جو نظریہ ہے کہ اصل تعلیم اور تعلم میں استغنا ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ استغنا ہونا چاہیے۔ اب اس کی تائید دیکھیے ایک اس واقعے سے ہوتی ہے۔ اہل علم کے چندے کرنے کی بابت بعض اکابر کا ارشاد فرمایا، حضرت مولانا مملوک علی صاحب سابق نائب محتمم دارالعلوم دیوبند سے مجھے یہ روایت پہنچی کہ حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الہند مولانا محمود حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ اشکال کیا کہ مدارس اسلامیہ کے لیے چندہ جمع کرنے میں بہت سے منکرات پیش آتے ہیں، لوگوں میں علم و علماء کی تحقیر پیدا ہوتی ہے، اور چندہ نہ کرے تو ان مدارس کا کام کیسے چلے گا؟ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ چندہ کرو مگر غریبوں سے۔ حضرت یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح علاج ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ چندہ جمع کرنے والے علماء کو حقیر نہیں سمجھتے، تعظیم کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور جو کچھ دیتے ہیں خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں، جس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ مگر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریبوں سے چندہ ملے گا کتنا؟ مگر یہ خیال اولاً تو یوں غلط ہے کہ دنیا میں ہمیشہ غریبوں کی تعداد مالداروں سے زیادہ رہی ہے۔ اگر سب غریب مل کر ایک ایک آنا دینے لگے تو لاکھوں کی رقم جمع ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر فی الواقع چندہ کم وصول ہو تو کام کو اسی پیمانے پر کرو، زیادہ نہ بڑھاؤ۔ کیا ضرورت ہے کہ قدرت سے زیادہ بڑھایا جائے؟ بحوالہ تجارت آخرت صفحہ نمبر 88۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ پیش کیا کہ مالداروں کے پاس نہ جایا جائے بلکہ غریبوں کے پاس جا کر چندہ وصول کیا گئے۔ اب غریبوں کے پاس سے چندہ کتنا وصول ہوگا؟ بھائی تھوڑا سا ہوگا، تو اپنے مدرسے کو تھوڑے کے اوپر چلاؤ، استغنا کے ساتھ اور اقتناء کے ساتھ چلاؤ، قناعت کے ساتھ اور استغنا کے ساتھ کیا چلاؤ؟ مدرسے چلاؤ۔ بڑی عمارت بنا کر، بڑا سا سیٹ اپ بنا کر چندہ کرنا اور بچے لانا۔ مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کا جو واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ سائل نے جو سوال پوچھا تو حضرت نے تو پہلی بات تو یہ کہی کہ بھائی علماء امیروں کے پاس چندہ نہ کرے بلکہ غریبوں سے چندہ کرے۔ حکمت یہ بیان کی ہے کہ غریب تحقیر نہیں کرے گا، تعظیماً دے گا۔ ایک امیر تحقیر کرتا ہے، اور آج علماء کی تحقیر اسی وجہ سے ہو گئی ہے کہ آج علماء امیروں کے تابع بن گئے ہیں، جھک گئے ہیں امیروں کے سامنے۔ صاحب جی، سیٹھ جی، حاجی صاحب، امیر صاحب دل جوئی کے اندر لگ گئے۔ مقصد کیا ہے بھائی؟ چندہ بٹورنا۔ بہرحال علماء اکرام کے چندہ کرنے کے متعلق حضرت تھانوی کی ذاتی رائے، مولویوں کے چندے سے تو دین کی بڑی بے وقعتی ہو رہی ہے۔ دیکھو، اگر یہ جملہ اگر مولانا سعد اگر کہہ دے تو بڑے بڑے فتوے ان پر لگ جائے کہ مولویوں کے چندے سے تو دین کی بڑی بے وقعتی ہو رہی ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا دھندا اپنے پیٹ کے واسطے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ علماء کو چندے کا کام ہرگز نہ کرنا چاہیے، بلکہ جو کام دین کا ہے اس کے لیے قوم کے معزز آدمیوں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ صاحبو، دین کی حفاظت کے لیے اس کام کی ضرورت ہے، آپ بھی غور کر لیں اور اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر وہ ضرورت کو تسلیم کر لے تو ان سے کہا جائے کہ سب مل کر اس کا انتظام کرے، علماء اصل کام کرے اور معززین روپیے کا انتظام کرے اور روپیہ بھی جمع کرے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ یہ کام ضروری نہیں، فضول ہے، تو علماء کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہ کام بند کر کے اپنے گھر پر بیٹھے رہے اور تجارت و زراعت یا کسی اور شغل میں لگے اور فرصت کے وقت میں جتنا ہو سکے دین کا کام کرے۔ اس صورت میں قیامت کے دن ان پر مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ صاف کہہ دے کہ ہم نے مسلمانوں کے سامنے دینی خدمت کی ضرورت ظاہر کر دی تھی، انہوں نے اس کو فضول بتلایا اور روپیے کا انتظام نہ کیا۔ ہمارے چندہ کرنے سے دین کی بے وقعتی ہوتی تھی، اس لیے ہم نے چندہ نہ کیا۔ معاش کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکا اس قدر دین کی خدمت کرتے رہے۔ ذرا علماء اس طرح کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ عوام سب سیدھے ہو جائیں گے اور خود چندہ کر کے روپیہ لا کر دیں گے۔ میری رائے یہ کہ علماء سے چندے کی تحریک بھی مت کراؤ، انہیں چندہ وصول کرنے کے لیے مقرر مت کرو، اس میں بھی ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ چندے کی تحقیق رؤساء کرے، ان کی تحریک کا اثر زیادہ ہوگا کیونکہ وہ خود بھی دیں گے۔ علماء کی طرف تو یہ خیال ہوگا کہ وہ دوسروں ہی سے کہتے ہیں، خود کبھی نہیں دیتے۔ رؤساء پر یہ بدگمانی نہیں ہو سکتی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ شخص 50 روپیہ اپنی جیب سے دے گا
تو وہ اوروں سے 25 لے سکتا ہے اور یہ رواسا کر سکتے ہیں، اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ اس کام کو نہ کرے، پھر یہ تحریک علماء کے فرض منصبی میں بھی مخل نہیں ہوں گی۔ علماء سے وہی کام لو جس کے لیے وہ ہے، یعنی ان سے دین کو سیکھو، مگر آج کل علماء سے وہ سب کام لیا جاتا ہے جو ان کا نہیں ہے۔ کانفرنسوں میں لوگ علماء کو صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ ان کے قال اللہ قال رسول کے ذریعے خوب چندہ ہوگا۔ سبحان اللہ مولوی کیا ہوئے بھاڑے کے ٹٹو، سبحان اللہ مولوی کیا ہوئے بھاڑے کے ٹٹو ہوئے۔ علماء کو بھی چاہیے کہ ان امور سے احتراز کرے۔ بحوالہ التبلیغ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70۔ دیکھیے کتنے سخت جملے لکھے ہیں تھانوی صاحب نے۔ یہی اگر باتیں کبھی مولانا سعد صاحب اگر نقل کر دے تو ان کے اوپر بڑے بڑے فتوے لگ جائے۔ کیا کرے؟ سب سے مین متن میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ علماء اصل کام کرے اور معززین روپیوں کا انتظام کرے اور روپیہ بھی جمع کرے، اور اگر وہ یہ کہے کہ یہ کام ضروری نہیں فضول ہے تو علماء کو چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہ کام بند کر کے اپنے گھروں پر بیٹھ جائے اور تجارت و زراعت یا کسی اور شغل میں لگے اور فرصت کے وقت میں جتنا ہو سکے دین کا کام کرے۔ اس پر قیامت میں ان کا مواخذہ نہ ہوگا، یہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے سامنے دین کی خدمت کی ضرورت ظاہر کر دی تھی، انہوں نے اس کو فضول بتلایا اور روپے کا انتظام نہ کیا، اور ہمارا چندہ کرنے سے دین کی بے اوقتی ہوتی تھی، اس لیے ہم نے چندہ نہ کیا، معاش کے ساتھ جتنا ہو سکا اس قدر دین کی خدمت کرتے رہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ استغنا۔ حضرت تھانوی کے ذہن کے اندر بھی پوری سیرت کیا ہے؟ مستحضر ہے۔ انہی سیرت کو سامنے رکھ کر صحابہ اکرام کی زندگی، صحابہ اکرام کے معمول کو کہ صحابہ اکرام اپنے معلمین کے اخراجات کو پورا کیا کرتے تھے، انہی سب چیزوں کو سامنے رکھ کر حضرت یہ ملفوظ پیش کر رہے۔ اگر ان ملفوظ کو اگر میں آج حضرت کا نام لے کے ذکر نہ کرتا، ڈائریکٹ اگر ذکر کرتا، حضرت کا حوالہ نہیں دیتا، تو میرے اوپر ہی فتوے لگ جاتے کہ تو مولویوں کے خلاف ہے، میرے گھر پہنچ جاتے، میرے اوپر بڑے بڑے فتوے نکالتے۔ پر یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو کہ حکیم الامت ہے، جن کی رائے کو حرف آخر مانا جاتا ہے۔ کیا مانا جاتا ہے؟ حرف آخر مانا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، اور کتاب بھی کون ہے؟ العلم والعلماء، یہ تو علماء کے مطالعے میں ہونی چاہیے کتاب، پر افسوس آج العلم والعلماء کا نام بھی بہت سارے علماء اکرام کئی زمانے کے بعد سن رہے ہوں گے، کئی زمانے، پڑھنا تو دور، کئی زمانے کے ساتھ۔ اس میں کیا حضرت نے جو عنوان باندھا ہے نا، آگے جو عناوین ہے، اس میں تو حضرت نے اتنا سخت لکھا ہے علماء کے بارے میں، اتنا سخت لکھا ہے، اگر میں وہ باتوں کو اگر میں ذکر کروں عوام کے سامنے تو علماء اکرام میرے اوپر چھڑیں گے کہ ان سب باتوں کو عوام کے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی۔ آگے پھر چندے میں جو حیلہ ہوتا ہے، حیلہ تملیغ ہوتی ہے، حیلہ تملیغ کے اوپر تو اتنا سخت لکھا ہے کہ صدقے اور زکوٰۃ کی رقم کا مدارس میں جو یہ غیر شرعی طور پر جو حیلہ ہوتا ہے، اس سے وہ مال حلال نہیں ہوتا۔ اور حضرت نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ معطی، دینے والا، جو مدرسے کے اندر جو مالوں کو جو دیتا ہے، مدرسے والے اس کے مالک نہیں بنتے، بلکہ مدرسے والوں کی حیثیت وکیل کی ہے۔ کس کی ہے؟ وکیل کی ہے۔ یہ مال وقف نہیں ہوتا، یہ مال وقف نہیں ہوتا، ملکیت کس کی رہتی؟ معطی کی ہی ملکیت رہتی ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر یہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، ایک اگلا ویڈیو میں بناؤں گا۔ اتنی ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ مولانا سعد صاحب یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ علماء اور طلباء میں کیا ہو؟ استغنا ہو، کیا ہو؟ معلمین اور طلباء میں استغنا ہو۔ اس سے طلباء کی شان گھٹ نہیں رہی ہے، اس سے عوام کے اندر علماء اور مدارس کے تعلق سے سوء ظن کو نہیں پھیلایا جا رہا ہے، اس سے کسی حضرت کی تحریف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس سے علماء کی اور عوام کی شان بڑھ رہی ہے۔ کیا بڑھ رہی ہے؟ شان بڑھ رہی ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے اگلے اس بیان کو مکمل پورا 1 گھنٹے کا بیان ہے، آپ سنیں، علماء کے اندر بیان ہے، اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام بیٹھے تھے، کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ شورا والوں کو اعتراض ہو گیا جو کہ موجود بھی نہیں تھے۔ کیوں نہیں ہوا؟ اور طلباء کے سامنے جو حدیث جو روایت جو پیش کی جا رہی ہے، وہ روایت ہو سکتا ہے مکی زندگی کی ہو، جیسا کہ میں نے طبقہ ابن سعد کی جو روایت پیش کی کہ اس کے اندر بھی حضرت سعد یہ فرماتے ہیں کہ میں خود اللہ کے نبی کی خدمت میں روزانہ گوشت سرید وغیرہ پیش کرتا تھا، اور اللہ کے نبی کی ازواج کے گھر کے اندر بھی پیش کرتا تھا روزانہ، بلا ناغا کا کیا ہے لفظ ہے اس کے اندر۔ اور وہ جو روایت ہے ابو نعیم اصفہانی کی، اس روایت کے اندر بھی لکھا ہے
کہ 70 آدمی، ایک دو نہیں 70 آدمی انصار کی خدمت کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے اور اپنے معلمین کی کفالت کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے معلم اللہ کے نبی ہے، اور وہ ہے جن کو اللہ کے نبی نے معلم بنایا ہے، جیسے کہ اصحاب صفہ کی جماعت۔ تو اصحاب صفہ کی جماعت کی کفالت بھی کون کر رہا ہے؟ طلبہ ہی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ طلبہ ہی کر رہے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اس زمانے کے اندر بھی طلبہ ہی کیا کرے معلمین کی، اس سے مراد یہ فمن کانت عندہ سعۃ فمن کانت لہ قوۃ، یہ دو الفاظ ہیں، یہ اس کی علت بنے گی کہ آج کے زمانے کے اندر، جیسے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھ رہے ہیں کہ قوم کے جو معزز حضرات ہیں، جو رؤساء ہیں، مطلب جو صاحب مال ہے، ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ چندہ جمع کر کے مدرسوں کی کفالت کرے۔ یہ نہیں کہ علماء کو جو پڑھا بھی رہے ہیں، درس تدریس کا کام کر رہے ہیں، ان کو چندے کے لیے بھیجیں۔ ہمارے کرناٹک کا ایک مدرسہ ہے، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پونا والے، اس کے کیا ہے بانی ہے۔ انہوں نے جس وقت بنیاد رکھی تھی اس مدرسے کی، تو کہا تھا کہ میرے مدرسے کے اندر کوئی بھی مدرس چندہ نہیں کرے گا۔ الحمدللہ احقر اس مدرسے کے اندر پڑھا چکا ہے، الحمدللہ آج تک اس مدرسے میں چندہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ منتظمین کی، یہ معززین اور رؤساء صاحب حیثیت لوگوں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے۔ ہر ماہ اور ہر سہ ماہ پر وہ ایک بڑا مشورہ لیتے ہیں، اس مشورے میں اخراجات کو رکھا جاتا ہے، اور سب اپنے اپنے حساب سے کیا کرتے ہیں؟ ان اخراجات کی پابندیاں لیتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے چندہ لا کر مدرسے کے اندر جمع کرتے ہیں۔ اسی سے مدرسے کا کنسٹرکشن کا کام بھی ہوتا ہے، مدرسے کے ڈیلی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے، اساتذہ کی تنخواہ بھی ہوتی ہے اور دیگر اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں، اور بہترین چل رہا ہے مدرسہ، بہترین چل رہا ہے، کئی مدرسے کے اوپر فاقہ نہیں آیا۔ تو یہ ہے علماء کی شان۔ مولانا صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ علماء کو استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے، مستغنی رہنا چاہیے، طلباء کو مستغنی رہنا، کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہیے۔ آگے حضرت نے اتنے سخت جملے لکھے ہیں، اگر میں وہ نقل کروں تو میرے اوپر فتوے لگ جائے۔ بہرحال دو روایت، ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، بات ختم کرتے ہیں۔ دو روایتیں، ایک روایت جو مفتی ابوالقاسم نعمانی جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، اور یہ روایت جو مولانا صاحب جو بیان کر رہے ہیں حیات السابق، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدنی زندگی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جس وقت فراوانی آ گئی تھی، اور مولانا ابوالقاسم صاحب نعمانی رحمۃ دامت برکاتہم طلباء کے اندر جو روایت بیان فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ روایت مکی زندگی کی ہو، یا اس حالت کی روایت ہو جس حالت کے اندر اللہ کے نبی کے اوپر فاقہ تھا، پر فاقے والی جو حالت تھی اللہ کے نبی کی، اس کو دوام اور اس پہ استمرار نہیں تھا، اور یہ جو فراوانی والی جو حدیثیں ہیں اس پہ دوام اور استمرار نہیں تھا۔ اور جیسا کہ حضرت نے کہا کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی مقروض تھے، ایک یہودی کے پاس سے جو وغیرہ آٹا وغیرہ لے کر آئے تھے، اور اپنی ایک چیز یہودی کے پاس رحم رکھ کر اللہ کے نبی آئے تھے۔ اللہ کے نبی کا حال تو ایسا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری اللہ کے نبی کی زندگی ایسی ہی تھی، غربت میں ہی تھی۔ اللہ کے نبی کو خمس ملا، اللہ کے نبی کو فتح کے باغات ملے، اور یہاں تک کہ بہت سارے کاروبار کا حصہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر پیش کیا کرتے تھے، جس سے ازواج مطہرات کی کفارت ہوتی تھی۔ جو خیبر جب فتح ہوا تو فتح کے جو باغات جو آئے، ان باغات سے جو آمدنی آتی تھی اللہ کے نبی کی ملکیت میں آتی تھی، اللہ کے نبی اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، جس سے اللہ کے نبی کے گھروں کی کفارت بھی ہوتی تھی۔ تو مدینہ کے اندر تو بہت فراوان آئی، پھر ملکوں سے جو وفد آتے تھے وہ ہدیے لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ یہ بات الگ ہے، اللہ کے نبی اس کو رکھتے نہیں تھے بلکہ اس کو صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے۔ تو حالت الگ الگ ہے، الگ الگ حالات کی روایتوں کو آپس کے اندر متقابل بنا کر پیش کرنا، متعارض بنا کر پیش کرنا، یہ میں درست نہیں مانتا۔ مفتی ابوالقاسم صاحب اپنی جگہ بالکل درست ہے، مولانا صاحب اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن بیچ میں جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ایک غلط اور موضوع روایت پیش کر کے ایک تحریر میں نے آج پڑھی، اس تحریر میں یہ لکھا ہے کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب جو روایت پیش کر رہے ہیں گرچہ وہ درست ہے، بحوالہ ہے، کتابوں میں موجود ہے، حیات الصحابہ میں ہے اور الگ الگ کتابوں کے ہم مانتے ہیں، لیکن مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ ارے وہ قاعدہ نہیں بیان کر رہے، تقوی کے خلاف کہا، اسے مجاہدے کے خلاف کہا۔ آج مجاہدہ کہاں ہے؟ اس زمانے کے اندر طلبہ مزدوری بھی کر رہے ہیں، اپنے استاد کی کفالات بھی کر رہے ہیں، ان سے علم بھی حاصل کر رہے ہیں، مجاہدہ ہے۔
خود کی کمائی سے۔ یہاں کون سا مجاہدہ ہے؟ بیٹھے ہیں روم کے اندر، چندہ آ رہے ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، مدرسین بیٹھے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی چل رہی ہے۔ مجاہدہ کہاں ہے؟ مجاہدہ نہیں نا۔ اور مجاہدہ ہے تو اس مجاہدے کو بھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو بیان کر رہے ہیں کہ علماء کو چندہ کرایا ہی نہ جائے، علماء سے چندہ کرایا ہی نہ جائے، یہاں تک کہہ رہے۔ تو اس میں کیا استغنا مقصود ہے کہ علماء اکرام کی شان کو برقرار رکھنا موجود ہے۔ مولانا اشرف صاحب کا جو نظریہ ہے وہی نظریہ مولانا سعد صاحب کا ہے، وہی نظریہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس نظریے کو کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں، ہر کوئی مولانا سعد صاحب کی باتوں کو مفہوم مخالف میں لے رہا ہے۔ اور وہ جو بات جو نقل کی شورا والوں نے، جو واٹس ایپ پہ چلائی کہ جن عمارتی مراکز کے اندر مدرسے اور دستگاہیں چلتی ہے، طلبہ جائے اور لکڑی کاٹ کر لائے، مطلب جو ایک شکل اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر موجود تھی، اسی شکل، وہی شکلیں کیا مقصود ہے دین کے؟ مقصود بھی ذات ہے دین کے اندر۔ میں نے اس کی مثال دی، وہ کھور کا پیالہ کہ کھور کا سالن بنا کر ایک پڑوسی کو دیا، وہ 40 گھر گھوم کر آیا۔ تو کیا آج کے زمانے میں اگر ہم کو پڑوسی کا لحاظ کرنا ہو، اس کی خدمت کرنی ہو، تو کیا ہم کو بھی وہی بکری کے خور کا سالن بنا کر بھیجنا پڑے گا؟ ہمارے گھر میں جو گوشت بنا ہے، جو قورمہ بنا ہے، کھیمہ بنا ہے، بریانی بنی ہے، پلاؤ تائری بنی ہے، وہ اگر دیا جائے گا تو کیا ناجائز ہو جائے گا؟ شکلیں مقصود بھی ذات نہیں ہوتی، شکلوں کی جو روح ہے وہ مقصود بھی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فاقہ کیا، اللہ کے نبی نے سیدھی سادھی زندگی گزاری۔ مقصود بالذات سیدھی سادھی زندگی گزارنا ہے، مقصود بالذات یہ نہیں ہو بہو جیسے اللہ کے نبی نے کیا ویسا ہی کیا جائے، یہ مقصود بالذات نہیں ہے، یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی نقل کوئی نہیں کر سکتا، وہ اعلیٰ نفوس تھے، ان کا ایک ایک عمل پر پوری امت کے زندگی بھر کے عمل ان کے عمل کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو عمل کی شکل مقصود بھی ذات نہیں ہے، عمل کی جو روح ہے وہ مقصود بھی ذات ہوتی ہے۔ بہرحال ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، آگے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر میں ضرور بتاؤں گا استغنا کیا ہے اور مدرسے والوں کو مدرسہ کیسے چلانا چاہیے۔ اور یہ میں نے کہوں گا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس کو کیا تلقین کی ہے، مدارس کے لیے کیا اصول بیان کیے گئے، زکوٰۃ جو حیلہ تملیک کے ذریعے سے مدرسے کے اندر حلال کی جا رہی ہے اس کے کیا مسائل ہے، حیلہ تملیک کون تا جائز ہے، حیلہ تملیک کی شکل کون تی جائز ہے اور کون تی ناجائز ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر میں اس کا مکمل ذکر کروں گا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے حوالے سے۔ اس میں احقر کی کوئی بھی ذاتی رائے شامل نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور آج کی ویڈیو میں بھی احقر کی کوئی بھی ذاتی رائے شامل نہیں ہے۔ جو کچھ میں مطالعہ کیا اور ان روایت کے ضمن جو بھی مجھے تحقیق سے مجھے جو بھی چیزیں ملی وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ بہت سارے لوگ میرے کو فورس کر رہے تھے ویڈیو بناؤ، تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا یہ ویڈیو مفتی ابوالقاسم نعمانی کے رد میں بالکل نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، مولانا سعد صاحب بھی اپنی جگہ درست ہے، اور جو تحریف کی بات مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے اپنی آڈیو کے اندر طلبہ کے درمیان میں جو کہی ہے، بندہ اس سے اتفاق نہیں رکھتا، کیونکہ مولانا سعد صاحب کا معافی ضمیر اور مولانا سعد صاحب کی منشا اور ان کا مقصد اور ان کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہ علماء کی تحقیر نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ علماء کی شان کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو نیگیٹو وے میں لیا گیا، منفی مفہوم مخالف کے اندر لیا گیا، اس وجہ سے۔ اور آج تو مولانا سعد صاحب کے دشمن زیادہ ہے، تو دشمن کو تو چاہیے ہوتا ہے کہ اپنے حریف کا کوئی شوشہ مل جائے، اس کو بڑا چڑھا کر چٹنی مرچی لگا کر نمک مسالہ لگا کر اس کی چکن لالی پاپ چکن چلی بنا کر کیا کر دے، سوشل میڈیا کے اوپر تقسیم کر دے۔ مخالفین کا تو یہی کام ہے۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور شیطان یہ جو علماء کے درمیان اختلاف پیدا کر کر عوام الناس کو علماء سے بدظن کرنا چاہتا ہے، علماء کے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتا ہے، علماء اور عوام کے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتا ہے، مدارس کے نظام اور تبلیغی نظام کے درمیان میں شیطان جو رخنہ اندازی کر رہا ہے اور جو دوری پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کے اس فتنے سے اور فتنوں کے فتنے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، یکجٹ ہو کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی کے مشن کو پوری دنیا کے اندر عام اور سام اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.